الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. صدقت يا رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی بندوں کے اوپر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر بندے شمار کرنا چاہیں، بندے اگر ان نعمتوں کو گننا چاہیں تو بندے ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، گننے کا ارادہ کرو تو تم اس کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اگر انسان چاہے تو بارش کے پانی کے قطروں کو گن سکتا ہے. اگر انسان چاہے تو ریت کے ذرات کو شمار کر سکتا ہے. اگر ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم ستاروں کو گننا شروع کریں تو ممکن ہے کہ ہم ستاروں کو گن سکیں. درخت کے پتوں کو گننا اور شمار کرنا ممکن ہے، لیکن دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف فرما دیا کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے. بعض نعمتیں ایسی ہیں ہمیں انسان بنایا، جانور بھی بچے جنتے ہیں، لیکن اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کے گھرانے میں پیدا فرمایا. جانور بھی بچے جنتے ہیں اور جانور کے بچوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ روح پھونکتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر کے اندر پیدا فرمایا. پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور ایمان کا سبق پڑھانا شروع کیا. ہمیں اسلامی ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے تربیت عطا فرمائی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور بڑا فضل ہے. اگر انسان چاہے کہ وہ اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے ہنر کی بنیاد پر، اپنی سمجھداری کی بنیاد پر وہ اسلام کو اپنا لے، وہ ایمان کے اندر داخل ہو جائے تو میرے دوستو یہ ناممکن ہے. بہت سے بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے فلاسفر دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے انسان کے اندر غور کیا، جنہوں نے آس پاس کی دنیا میں غور کیا، جنہوں نے آسمانی دنیا کے اوپر بھی ریسرچ کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہیں، وہ اسلام سے ناواقف ہیں. اور مزید آگے اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے بعد بھی ایک دولت اور ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے جس کے بارے میں کبھی ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، اور وہ نعمت ہے نعمت ہدایت. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو، کسی مومن بندے کو ہدایت مل جائے
صحیح راستہ اس کو نظر آ جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کے مقابلے میں بڑی نعمت ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ انسان کے اوپر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اس وقت تک نعمت بنتی ہی نہیں ہے جب تک انسان کو ہدایت نہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی کاریں ہیں، لیکن مالداری جب تک ہدایت کے ساتھ نہیں ملتی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں بنتی۔ یہ مالداری انسان کو غلط راستے پر لے جائے گی، فحاشی کے راستے پر لے جائے گی، عیاشی کی راہوں کے اوپر لے جائے گی۔ یہ مالداری نعمت اس وقت تک نعمت نہیں ہے جب تک اس مالداری کے ساتھ ہدایت نہ مل جائے، ورنہ یہ نعمت زحمت بن جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہنر دیا، علم دیا، بڑی صلاحیتیں دی ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ہدایت نہیں ہے تو یہ علم و ہنر، یہ صلاحیت اور استعداد ساری کی ساری بیکار ہیں، یہ نعمت نہیں ہے، بلکہ انسان ان صلاحیتوں کو غلط کاموں میں استعمال کرے گا اور انسان کی ہلاکت کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ تو ہدایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ جو پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو دن اس کے علماء کرام نے، مفسرین کرام نے کئی معنی بیان فرمائے ہیں کہ ہدایت کہتے کسے ہیں۔ 4 معنی بڑے مشہور ہیں۔ سب سے پہلا معنی ہدایت کا مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان اور ہر مخلوق اپنی منفعت کو حاصل کر لے اور اپنی مضرت سے بچ جائے۔ یہ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے اندر رکھی ہے اسے کہتے ہیں ہدایت۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی منفعت اور اس کی مضرت، اس کا نفع اور اس کا نقصان اور اس کو حاصل کرنے کے اور اس سے بچنے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا فرما دیے۔ بچہ پیدا ہوا اور اس نے دودھ پینا شروع کر دیا، اس کو پتہ ہے کہ اس میں میرا نفع ہے۔ ایک بلی کا بچہ پیدا ہوا، اس کو کسی نے کچھ تعلیم نہیں دی، لیکن یہ پیدا ہوتے ہی اپنے ماں کے تھنوں سے جڑ جاتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ اس بچے کو کس نے بتایا کہ تیری غذا یہاں ہے، تیرا فائدہ یہاں ہے، تجھے یہاں سے نفع حاصل ہوگا۔ پرندے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے اڑنا سکھایا نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ اڑنا خود بخود سیکھ جاتا ہے، اس لیے کہ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللہ تعالیٰ نے خلقی اعتبار سے اس کے اندر یہ صلاحیت ودیت فرما دی ہے۔ 2 انڈے ہیں، ان 2 انڈوں میں سے 2 بچے نمودار ہوئے، ان دونوں کو آپ نے پانی میں پھینک دیا، ایک نے تیرنا شروع کیا اور دوسرا ڈوب کر مر گیا۔ آپ کو پتہ چلا کہ جس نے تیرنا شروع کیا وہ بطخ کا بچہ تھا، جس کو پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے تیرنے کی صلاحیت اس میں ودیت فرما دی تھی، اور جو مر گیا، ڈوب گیا، وہ مرغی کا بچہ تھا، اس کو خشکی پر زمین پر زندگی گزارنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تیرنے کی صلاحیت ودیت نہیں فرمائی۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے اندر خلقی اعتبار سے یہ چیز ودیت فرما دی کہ تجھے رات کو نکلنا ہے اور لوگوں کو چاندنی عطا کرنی ہے۔ سورج کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی کہ تجھے صبح سویرے نکلنا ہے، رات کو تاریکی کی آغوش میں آرام فرمانا ہے۔ سورج کبھی یہ نہیں کہتا کہ آج تو میرا موڈ رات کو نکلنے کا ہے، اور چاند کبھی تجھے آم پیدا کرنے ہیں، آم تجھے دینے ہیں، اور بیری کے درخت کو کہہ دیا کہ تجھے بیر دینے ہیں۔
کبھی آم کے درختوں پر بیری نہیں اگا کرتی اور کبھی بیری کے درختوں کے اوپر بادام نمودار نہیں ہوتی۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ ہدایت میں ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی اعتبار سے انسان کے اندر اور ساری مخلوقات میں وہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ مخلوق اپنا نفع پہچان سکتی ہے، نفع کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مضرت اور نقصان سے بچنے کی استعداد رکھ دی کہ وہ مخلوق اپنے آپ کو نقصان دہ چیزوں سے بچاتی ہے۔ ہدایت کا دوسرا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا، وہ انسانوں کو ہدایت کی راہوں پر لے جاتے ہیں۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے راستہ بتلا دیا کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے، انسان کو اختیار دے دیا اما شاکرا و اما کفورا، یا تو وہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے اور جنت کے مزے لوٹے، یا تو وہ شیطان کی راہوں کے اوپر چلے، ناشکری کرے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرے اور جہنم کے راستے کے اوپر چل نکلے۔ یہ ہے ہدایت کا دوسرا معنی۔ ہدایت کا تیسرا معنی ہے کہ کثرت عبادت، حق اور باطل کو پہچاننے کی، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی جو صلاحیت کثرت عبادت، زیادہ عبادت اور زیادہ ذکر کرنے کی وجہ سے جو پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ ایک انسان ہے، عبادت کرتے کرتے اس کے دل کے اندر ایک نور پیدا ہوا، ایک روشنی کا جھماکہ ہوا، اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ فتنہ ہے اور یہ صحیح راستہ ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ یہ جو ہدایت انسان کے دل کے اندر اترتی ہے، یہ ہدایت کا نور جو انسان کے سینے کو کھول دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ ایک اندھیری کوٹری ہے، اس کے اندر ایک آدمی ہے، اب وہ رسی کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک لچکدار چیز آ گئی۔ آپ نے دیکھا کہ اس کمرے کے اندر کھڑکی کے ذریعے سے سانپ گیا ہے۔ اب وہ آدمی جو ہے اپنے ہاتھ میں سانپ اٹھائے ہوئے ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں سانپ ہے، آپ اس کو سمجھائیں کہ بھئی یہ سانپ ہے، پھینک دے اس کو، یہ تجھے نقصان پہنچائے گا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، یہ تو رسی ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، اور یہ تو پالش والی رسی ہے، پکڑنے میں بھی مزہ آ رہا ہے۔ آپ اس کو لاکھ سمجھائیں کہ نہیں، یہ رسی نہیں ہے، یہ سانپ ہے، یہ تجھے نقصان پہنچائے گا۔ اب اس کی سمجھ میں وہ بات نہیں آئے گی، حالانکہ اس کی آنکھوں کے اندر روشنی ہے، لیکن جب تک باہر اندھیرا ہے تب تک اس کی آنکھوں کی روشنی، لائٹ کی جیسے ہی روشنی ہوگی، اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں جو رسی جس کو سمجھ رہا تھا وہ تو سانپ ہے، وہ اس کو پھینکے گا۔ اب آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے 1 سے 1:30 بجے تک کہ بھئی یہ رسی نہیں ہے، یہ سانپ ہے، بلکہ جب اس کی ایمانی روشنی کے ساتھ ہدایت کی روشنی جڑے گی، جب اس کی ظاہری بینائی کے ساتھ باہر کی روشنی جب کنیکشن ہوا دونوں کا، تو اس کو خود بخود پتہ چل گیا کہ اس میں میرا نقصان ہے، اس میں میرا نفع نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدائشی ہلکی ہدایت بھی دے دی، زندگی گزارنے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا اور انہوں نے ہمیں صحیح اور غلط راستہ بھی دکھلا دیا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے،
ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سب کچھ دیکھا ہے، بیانوں میں سنا ہے، علماء کی صحبتوں میں ہم نے اچھے برے کی پہچان کی ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اس کے اثرات نظر نہیں آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اس آدمی کو آنکھوں کی بینائی کے ہوتے ہوئے سانپ اور رسی کا فرق سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اسی طرح ہمارے پاس ایمان کی دولت تو ہے لیکن دل کے اندر ہدایت کا نور نہیں ہے۔ جب ایمان کے ساتھ ہدایت کی روشنی ملے گی تب ہم اندر سے عملی اعتبار سے مانیں گے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ کمی ہے تو ہدایت کی کمی ہے۔ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دنیا مانگتے ہیں، مانگیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جوتے کا تسمہ اور ہمارے جوتے کی بوٹ کی دوڑی بھی اگر ٹوٹ جائے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اور جب انسان اور بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں لوٹاتا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر کے دیکھیں کہ ہماری جو بھی ضرورت ہو وہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ بندے کو کبھی محروم نہیں لوٹاتا۔ لیکن اصل مانگنے کی چیز جو ہے وہ ہدایت ہے۔ ہم نماز میں تو مانگتے ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید کسی آدمی سے خوش ہو گیا، بہت بڑے بادشاہ تھے ہارون رشید، اور علم بھی ان کا بہت گہرا تھا، بہت پکا تھا۔ ان کی حکومت کے اندر ایک بادل ہواؤں کے دوش کے اوپر جا رہا تھا، ہوائیں اس کو بھگا کر لے جا رہی تھی۔ ہارون رشید نے کہا کہ تو جدھر بھی جا کے برسے گا تیرا خراج اور تیرا ٹیکس تو میرے ہی پاس آئے گا۔ اتنی بڑی اس کی حکومت تھی۔ برٹش گورنمنٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ کی حکومت کے اندر کہیں سورج غروب نہیں ہوتا تھا بلکہ یہاں نکلتا تھا، تو یہاں بھی برٹش حکومت، جب یہاں ڈوبا اور جہاں نکلا وہاں بھی برٹن شاشن۔ ایسے ہی ہارون رشید جو ہے ان کی تو اس سے بھی بڑی حکومت تھی۔ لیکن وہ اندر چھپی ہوئی باتیں سمجھ نہیں سکا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے ایک ملک کا حاکم اور بادشاہ بنا دیجیے۔ ہارون رشید نے کہا کہ یہ تیری شان کے مطابق نہیں ہے، تو اس کے لائق نہیں ہے۔ اس کو آ گیا غصہ، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر میں حکومت کے لائق نہیں ہوں تو مجھے ایک درہم دے دیجیے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ یہ میری شان کے خلاف ہے کہ تم مجھ سے درہم مانگے، جا اب تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ ایک بادشاہ وہ بھی اپنی شان کا لحاظ کرتا ہے کہ مجھ سے مانگا جائے تو انسان بلڈنگیں مانگتا ہے، مال و دولت مانگتا ہے، دنیا کی نعمتیں مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ایک مردار جانور کے بھی برابر نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتے ہیں تو مانگنا چاہیے۔ ہم عاجز ہیں، ہم مجبور ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، اور یہ بھی اللہ سے مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہدایت مل گئی تو اب انسان کو دنیا میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان چٹنی روٹی میں بھی خوش ہوگا، اور انسان دال چاول کے اندر بھی وہ مزے لے گا اور اس کے اوپر اللہ کا شکریہ ادا کرے گا۔ پھر انسان اگر گلاب کے پھول کو دیکھے گا تو یوں نہیں کہے گا کہ بھئی یہ تو گلاب بھی کتنا زخمی ہے کہ اس کے دل سے خون رستا رہا اور یہ لال ہو گیا، بلکہ انسان کہے گا کہ گلاب
کو پھر آدھا گلاس خالی نظر نہیں آئے گا، بلکہ وہ آدھا گلاس جو بھرا ہوا ہے اس پر اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرے گا۔ ایک انسان ہے، اس کی تنخواہ بھی اتنی ہے، دوسرا انسان ہے اس کی بھی اتنی ہی تنخواہ ہے، دونوں کا مہینہ آرام سے گزر جاتا ہے، مہینے کا اینڈ ہوتا ہے، پیسہ ختم، مہینہ ختم، بات ختم، ضرورت پوری ہو گئی۔ ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی تنخواہ بھی کتنی کم ہے کہ میں کچھ بچا نہیں سکتا ہوں، اور دوسرا انسان سوچتا ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ تنخواہ اتنی ہے کہ کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے۔ یہ ہدایت ہے۔ ہدایت انسان کو مثبت سوچ کا حامل بناتی ہے۔ ہدایت اندھیرے میں روشنی کو دیکھنے کی صلاحیت عطا فرماتی ہے۔ ہدایت انسان کو ناشکری سے بچاتی ہے، اور ہدایت انسان کے دل کے اندر چین، سکون اور اطمینان پیدا کرتی ہے۔ ہدایت انسان کو مستقبل کے لیے امیدیں پیدا کرتی ہے، اور اللہ رب العزت سے بدگمان ہونے سے انسان کو بچاتی ہے۔ ہدایت انسان کو دین کے راستوں کے اوپر بے تکلف لے جاتی ہے، اس کو مشقت کرنی نہیں پڑتی ہے، اس کو یہ ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ وہ اپنے دل کو آمادہ کرے اور مشقت اور تکلیف کے ساتھ اپنے آپ کو دین کے راستے کے اوپر لگائے۔ یہ تو ہدایت ہوئی جو عام معنی کے اندر، علمی انداز کے اندر ہم سمجھتے ہیں، لیکن میرے دوستو زندگی کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں، وہ ہدایت ہیں، لیکن ہم اس کو ہدایت نہیں سمجھتے۔ اگر جو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو یہ ہدایت ہے۔ جس موقع پر اللہ تعالیٰ کو بندے کی جانب سے جو کام پسند ہو، اگر بندہ اس کام کو انجام دے دیتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ہے۔ آپ سو رہے ہیں گھر کے اندر، رات کٹ رہی ہے، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، گدے کے اوپر گرم کمبل اوڑھ کر کھا پی کر اطمینان کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، آپ کے پڑوس کے اندر ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، رات بھر وہ بچہ روتا رہا، وہاں سے پریشانی کے آثار نظر آتے رہے، صبح ہوئی، آپ نے اپنی بیوی سے، اپنی جوان بچی سے، سمجھدار بچی سے کہا کہ بیٹا پڑوس کے اندر رات بھر بچہ روتا رہا، لگتا ہے کوئی معاملہ ہے، جا کر دیکھو اور ان کی خیریت دریافت کر کے آؤ۔ آپ کی بچی وہاں گئی، اس نے پوچھا کہ چچی جان کیا عالم ہے، رات بھر بچے کے رونے کی آواز آتی رہی۔ وہ عورت جو ہے بچی کو دیکھ کر واپس ہچکیاں مار مار کے رونے لگی۔ بچی نے اس کو اطمینان دلایا، تسلی دی، آپ بتائیے ہم آپ کے پڑوسی ہیں، اگر ہم سے ہو سکا تو ہم آپ کے کام آئیں گے، اگر نہیں ہو سکا تو دعا کریں گے، کسی اور کو متوجہ کریں گے، آپ بتائیے تو صحیح۔ وہ عورت روتے روتے بتلاتی ہے کہ میرا شوہر باہر کام کے اوپر گیا ہوا ہے، گھر کے اندر ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم بھیجتا رہتا ہے، وہ رقم ختم ہو چکی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ وہ بچی جو ہے اپنے ابا کے پاس آتی ہے کہ ابو جان معاملہ تو وہاں بڑا کٹھن ہے، اگر ہم نے اس پر توجہ نہیں دی اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ میری بندی اور اس کا بچہ پریشان تھا، تم نے کیا مدد کی اور تم نے اپنا کیا حصہ ادا کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ باپ کہتا ہے بیٹی یہ لو 1000 روپئے، تم جاؤ اور ان کو اپنے ساتھ ہاسپٹل لے جاؤ، اچھے دواخانے میں دکھلاؤ، اور واپسی کے بعد دوائی دلا دینا، راستے میں سے کھلونا اور پھل دے دینا، بچہ کھلونے سے کھیلتا رہے گا، پھل کھاتا رہے گا، دوائی پیتا رہے گا، بچے کو سکون، راحت اور آرام ملے گا۔ یہ خیر جو آپ کی طرف آئی اور آپ نے اس کو جپٹ لیا
اس خیر کو آپ نے حاصل کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق آپ نے اس عورت کی اور اس بچے کی مدد کی، یہ ہے ہدایت۔ اللہ تعالیٰ کو اس موقع کے اوپر یہ کام پسند تھا، آپ کسی کے کام آئے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک بڑا خیر کا کام لے لیا۔ آپ راستے سے جا رہے ہیں کار کے اندر اپنی فیملی کے ساتھ، آگے دوسری کار بھی فراٹے مار کے جا رہی تھی، اچانک اس کی بریک فیل ہوئی، وہ گاڑی الٹ گئی، وہاں لوگ پریشان ہو گئے۔ آپ نے اپنی کار روکی، وہاں گئے، وہاں دیکھا کہ کیا معاملہ ہے۔ ڈرائیور سیٹ کے اوپر نوجوان بچہ تھا، ابھی بے ہوشی کے عالم میں ہے، اور ماں جو ہے وہ بھی پریشان ہے، اس کی بہن ہے وہ تھوڑی آپ نے اس سے نمبر لیا، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے قریبی لوگوں کو فون کیا اور ان کو اطلاع دی کہ یہ حادثہ پیش آ گیا ہے، ہم فلانی ہاسپٹل جا رہے ہیں، آپ بھی وہاں پہنچ جائیں۔ آپ ان کو لے کر ہاسپٹل گئے، وہاں ڈاکٹر کو دکھایا، اس کی مدد کی، اور ہر دم آپ کھڑے رہے، ان کے رشتہ داروں کے آنے تک آپ نے اس کا ساتھ دیا۔ یہ ہے ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر اتاری کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام یہی تھا، اسے کہتے ہیں ہدایت۔ زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع عنایت فرماتے ہیں، لیکن بعض لوگ ہیں کہ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں کہ ہمیں کیا حرج، ہمیں کیا پتہ کیا مسئلہ ہوگا، ہم کیوں دوسرے کے فندے کے اندر ہاتھ ڈالیں۔ اور ایک ہدایت یافتہ انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہدایت ملتی ہے، وہ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اگر اس راستے کے اوپر چل دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اسے کہتے ہیں ہدایت۔ اب یہ حاصل کیسے ہوگی؟ بالکل آسان طریقہ، وقت ہو گیا ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہدایت کے حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت کی دعوت دینا شروع کر دیں، نیکی بھلائی کے راستے کی طرف بلانا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرما دے گا۔ یہ بالکل آسان اور بالکل نارمل نسخہ ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خود بخود ہدایت کے راستے کے اوپر آ جائیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے جو آپ حضرات کے سامنے بتلایا گیا تھا کہ ہم ایک قدم بڑھائیں، اللہ رب العزت جو ہیں وہ دوڑ کر آئیں گے اور ہمیں صحیح راستہ دکھلا دیں گے۔ تھوڑی سی محنت کریں، 100 گناہ کرتے ہیں، 1 گناہ چھوڑ دیں، پکا مکم ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ 99 گناہوں سے بچانے کے راستے نکال دے گا۔ اگر ہم ایک غلط کام میں مبتلا ہیں، ہم 100 غلط کاموں میں مبتلا ہیں، ایک کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ 100 سے بچنا آسان فرما دے گا۔ اگر ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، اگر ہم سے تہجد میں نہیں اٹھا جاتا ہے، آپ ابھی 5 نمازیں اور تہجد کی فکر نہ کریں، بلکہ روزانہ گھر پہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد کا بھی پابند بنا دے گا۔ ہر چیز کے اندر ہم تھوڑے سے شروعات کریں، قطرہ قطرہ دریا شود، ٹپے ٹپے سروور بھرائے، ایک قدم بڑھائیں۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو ہمارے راستے دکھلا دیتے ہیں اور راستے کے اوپر چلا دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ میرے اندر تو ہمت نہیں ہے، میں تو کمزور ہوں، میں تو 21ویں صدی کا بندہ ہوں، مجھ سے یہ سب نہیں ہو سکتا ہے، اے میرے اللہ ہدایت کی دعوت دینی ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنی طرف سے تھوڑی بہت ابتدا اور شروعات کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پر اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنی ہے
3 کام کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ہدایت کے راستے کے اوپر آ جائیں گے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو آج کل تو وظیفوں کی دنیا ہے، تو میں ایک وظیفہ بتلا دیتا ہوں۔ ویسے وظیفوں سے زندگی میں بڑا انقلاب نہیں آتا ہے، لیکن یہ وظیفہ ایسا ہے کہ انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ یا رحمانو یا رحیمو یا ہادی، یہ 3 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ یا رحمانو یا رحیمو یا ہادی، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ، اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو دن میں 21 مرتبہ یہ نام جو ہیں اپنی زبان سے ادا کر دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دلوں کی حالت میں انقلاب پیدا کر دے گا۔ اگر کسی بچی کو بتلانا ہے تو یوں نہیں کہنے کا کہ تو نیک بن جائے گی، یا کسی لڑکے کو بتلانا ہے تو یوں نہیں کہنے کا کہ تو نیک بن جائے گا، وہ کرے گا ہی نہیں۔ نیک بنے گا تو پینٹ شرٹ چھوڑنا پڑے گا، نیک بنے گا تو میک اپ سے منہ موڑنا پڑے گا۔ لڑکی کو کہنے کا کہ یہ وظیفہ پڑھ لے، اچھی جگہ تیرا رشتہ ہو جائے گا، اور جوان کو کہنے کا کہ یہ وظیفہ پڑھ لے، تیرے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، وہ اس وظیفہ پر آ جائے گا، زندگی میں ہدایت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کے دنیاوی مسائل خود بخود حل کر دیں گے۔ لہذا کم سے کم یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔